بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت علی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ مقبوضہ کشمیر میں پونچھ میں بھارتی فوجیوں کی محاصرے اور تلاشی کی کارروائی، جبکہ سوپور میں تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک بھارتی فوجی ہلاک۔ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ظلم و تشدد پر اظہار تشویش۔ بھارت مالیاتی فراڈ اور سائبر کرائمز کا مرکز بن گیا ہے۔ رپورٹ۔ اتر پردیش میں پولیس کی حراست میں ایک مسلم نوجوان قتل۔ اماراتی صدر کے مشیر کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع پونچھ میں بھارتی فوجیوں نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع کے دیگوار سیکٹر کے گاؤں دالان میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی انجام دی۔ بھارتی حکام نے کارروائی کے دوران دیسی ساختہ بم برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ آخری اطلاعات ملنے تک علاقے میں فوجی آپریشن جاری تھا۔ ادھر سوپور قصبے میں بھی محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران حملے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا۔ بھارتی فوجیوں نے اتوار کو سوپور کے علاقے زالورہ گجرپتی میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی تھی، جو کل بھی جاری رہی۔ اس دوران ایک حملے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہوا۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ میں نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کے دور میں مقبوضہ جموں و کشمیر اور بھارت بھر میں بڑھتے ہوئے ظلم و تشدد، امتیازی سلوک اور انسانی حقوق کی پامالیوں پر سخت تشویش ظاہر کی گئی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد پہلی مرتبہ منعقد ہونے والے انتخابات میں امن و سلامتی کی بحالی کے بھارتی حکام کے دعووں کو کشمیریوں نے مسترد کر دیا ہے اور بنیادی آزادیوں پر مسلسل پابندیوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ جموں خطے میں مئی اور جولائی 2024 کے دوران تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں بھارتی فوجی 15 ہلاک اور 9 شہری جاں بحق ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں صحافیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جن میں جھوٹے اور مند گھڑت مجرمانہ مقدمات، نقل و حرکت پر پابندی اور حملے شامل ہیں۔ کشمیری صحافی آصف سلطان کی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت دوبارہ گرفتاری۔ انہیں 5 سال کی غیر قانونی نظر بندی کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ مودی حکومت کے انعقاد صحافیوں اور ویب سائٹس بشمول ہندوتوا واچ کو بلاک کر دیا گیا۔ 5 صحافیوں کو ویزے جاری نہیں کیے گئے، جبکہ 3 غیر ملکی صحافیوں کے ورک پرمٹ کی تجدید کی گئی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کو بھی شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جن میں گرفتاریوں اور پولیس کی طرف سے پوچھ گچھ شامل ہے۔ خاص طور پر انسانی حقوق کے ممتاز کارکن خرم پرویز کو نومبر 2021 سے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون کے تحت نظر بند کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ان اقدامات نے علاقے میں حکومتی جواب دہی اور میڈیا کی آزادی کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں بھارت کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر تنقید کی گئی ہے، جو مودی کے دور میں بد سے بدتر ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی کے دور اقتدار میں بھارت میں مذہبی انتہا پسندی اور نچلی ذات کے ہندوؤں پر مظالم میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ BJP کے زیر اقتدار بھارتی ریاستوں میں مسلمانوں کے گھروں اور املاک بلڈوزر سے مسمار کی جا رہی ہیں۔ ریاست اتر پردیش میں 15 سالہ دلت لڑکے کو پیشاب پینے پر مجبور کیا گیا، جبکہ ایک دلت نرس کو ایک ڈاکٹر کی طرف سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس عرصے کے دوران دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی معطلی میں بھارت سر فہرست رہا ہے۔ بھارتی حکومت نے فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ کے تحت سینٹر فار پالیسی ریسرچ اینڈ ورلڈ ویژن انڈیا جیسی NGOs کو نشانہ بنایا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع بریلی میں اجازت کے بغیر نماز ادا کرنے پر 5 مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اتر پردیش، جہاں ہندوتوا BJP کی حکومت قائم ہے، کہ ضلع بریلی میں حال ہی میں قائم کی گئی مسجد میں بغیر اجازت نماز ادا کرنے پر مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا۔ بھارتی حکام کا دعویٰ ہے کہ مسجد غیر قانونی طور پر قائم کی گئی تھی۔ یہ معاملہ سوشل میڈیا پر شیئر ہونے کے بعد سامنے آیا۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا ہے کہ 20 سے زیادہ لوگ بغیر اجازت کے ایک عارضی ٹین شیڈ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ شیڈ جام ساونت شمالی نامی گاؤں میں بنایا گیا۔ بغیر اجازت مسجد بنانے پر 7 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جن کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں نے آئندہ یوم جمہوریہ کی تقریب کی وجہ سے علاقے میں بڑے اجتماعات پر پابندی عائد کی تھی، جس کے باوجود دعائیہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ ایک ہندو گروپ نے سوشل میڈیا پر مذکورہ لوکیشن کی ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کی۔ پولیس نے 5 افراد کو گرفتار کیا ہے، جبکہ 3 کی تلاش جاری ہے۔ اس واقعے میں بھارت میں مودی کے ہندوتوا حکومت کے دور میں مسلمانوں کو درپیش شدید مشکلات کی عکاسی ہوتی ہے۔ ان ریاستوں میں جہاں BJP کی حکومتیں قائم ہیں، مسلمانوں کو مذہبی آزادی پر قدغن عائد ہے، جبکہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر اقلیتوں بشمول دلت اور عیسائیوں کو بھی امتیازی اور نفرت انگیز سلوک کا سامنا ہے۔
گاڑیوں رکشوں کو سڑکوں پر دھکا لگانا ایک عام سی بات ہے، مگر خطے میں بالادستی کا خواب دیکھنے والے نریندر مودی کے بھارت میں ایئرپورٹ پر ایک ہوائی جہاز کو دھکا لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر صارفین کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی ریاست گجرات کے ایئرپورٹ پر اہلکار ایک جہاز کو دھکا لگا رہی ہیں۔ عملہ تکنیکی طور پر خرابی کے شکار طیارے کو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس واقعے کو ایئرپورٹ کے لانچ میں موجود مسافروں نے ریکارڈ کیا اور ویڈیو میں ان کے ہنسنے کی آوازیں بھی موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو ممتاز صنعت کار ہرکاشا کاؤ نے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں مزاحیہ انداز میں لکھا ہے کہ اگر طیارہ سٹارٹ نہیں ہوتا تو ہم بھارت میں اسے اس طرح لے جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض سوشل میڈیا صارفین نے صورتحال کو انتہائی مضحکہ خیز قرار دیا، تاہم بعض افراد نے اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ہوائی جہاز کو حرکت دینے کے اس طرح کے غیر روایتی طریقے کی آخر وجہ کیا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں پولیس نے ایک مسلم نوجوان کو دوران حراست قتل کر دیا۔ عرفان نامی نوجوان ریاست کے ضلع سنبھل میں رائے ستی پولیس چوکی میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ پولیس نے عرفان کو اتوار کی شب گرفتار کیا تھا۔ متراسہ خاندان نے دعویٰ کیا ہے کہ عرفان کو حراست میں پولیس نے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے باعث اس کی موت واقع ہوئی۔ عرفان کے قتل کے بعد متاثرہ خاندان اور مقامی لوگوں نے علاقے میں احتجاج کیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق پولیس نے عرفان کی لاش کو چوکی میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہونے میں عافیت جانی۔ مقتول کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ پولیس نے عرفان کو بلا جواز طور پر گرفتار کیا تھا۔ ادھر بھارت مالیاتی فراڈ کا مرکز بن گیا ہے، جہاں گزشتہ ایک دہائی کے دوران مالیاتی فراڈ اور سائبر کرائمز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت طویل عرصے سے آن لائن دھوکہ دہی میں ملوث عناصر کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے، جو امریکہ سمیت دنیا بھر کے ممالک کو نشانہ بناتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مالیاتی سائبر کرائمز بھارت کی سرحدیں پار کر کے دنیا بھر کے لوگوں کو مالیاتی دھوکہ دہی کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ تکنیکی مدد کے حصول کے سلسلے میں معصوم عوام ذاتی تفصیلات جیسا کہ کریڈٹ کارڈ یا بینک اکاؤنٹس تک رسائی دے کر دھوکہ دہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق 2022 میں امریکی کلائنٹس کے لاکھوں ڈالر لوٹنے والے ایک بھارتی شہری ہتیش مدھو بھائی پٹیل کو 20 سالہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ہتیش نے 2013 سے اور 2016 کے درمیان بھارت میں قائم کال سینٹر کے ذریعے امریکی کلائنٹس کے لاکھوں ڈالر لوٹے ہیں۔ مالیاتی فراڈ کے واقعات کی اکثریت میں 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بزرگ شہریوں کو لوٹا گیا۔ گزشتہ سال جون میں ایف بی آئی کی کارروائی نے دارالحکومت نئی دلی میں کال سینٹر کا پردہ فاش کیا، جس نے امریکی شہریوں کو تقریباً 20 ملین امریکی ڈالر کا دھوکہ دیا تھا۔ امریکہ کے فیڈرل بیورو انویسٹیگیشن کے اعداد و شمار کے مطابق امریکی شہریوں کو کال سینٹر سے منسلک دھوکہ دہی میں 10 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ یہ کال سینٹر اسٹارٹ اپ یا جعلی کسٹمر سروس کال سینٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں اور غیر مشتبہ متاثرین کو تکنیکی مدد فراہم کرتے ہیں۔ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق بھارتی شہری اس طرح کے فراڈ کے ذریعے حاصل کی گئی رقوم برطانیہ، دبئی اور بھارت کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرواتے ہیں۔ رواں سال 8 جنوری کو کیلیفورنیا میں ایپل کمپنی نے ایپل میچنگ گرانٹس پروگرام میں 185 ملازمین کو برطرف کیا، جن میں متعدد بھارتی شہری شامل ہیں، جنہوں نے کروڑوں کا غبن کیا تھا۔ بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق بھارتی ملازمین نے عطیات اور فنڈز لوٹ مار کے لیے این جی اوز کے ساتھ ملی بھگت کی۔ 2022 میں امریکہ بھر میں متاثرین سے غیر قانونی طور پر 1.2 ملین ڈالر حاصل کر کے کمپیوٹر فراڈ کی سازش کرنے میں 2 بھارتی شہریوں کو 41 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ گزشتہ برس سری لنکن پولیس نے 200 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا تھا، جن میں زیادہ تر بھارتی شامل تھے، جو آن لائن مالیاتی دھوکہ دہی میں ملوث رہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق کال سینٹر فراڈ بھارت میں تشویش کا باعث ہیں۔ دھوکہ دہی پر مبنی کارروائیاں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر افراد کو نشانہ بناتی ہیں۔ انڈین ٹیک سپورٹ کے نام سے کام کرنے والی متعدد کال سینٹر کمپنیاں امریکہ سمیت دیگر ممالک سے فراڈ کے ذریعے پیسہ بٹورتی ہیں۔